ایک تو مولانا صاحب کا السلام علیکم. دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ یہ جو دو رائے پائی جا رہی ہیں کہ مونچھیں بلیڈ کے ساتھ میں نے منڈوانے کا ہے یا کتروانے کا ہے, اصل حدیث میں لفظ کیا ہے؟ مونچھوں کے بارے میں آپ کا سوال ہے کہ انہیں ترشوانا چاہیے یا منڈوانا چاہیے؟ جی یہی سوال ہے نا. آپ شاید شفیق صاحب کو دیکھ کے گئے ہیں, اس حوالے سے آپ کو زیادہ سوال یاد آیا. جی بس یہی بات ہے. ایسے ہی ہے نا. چلو کوئی بات نہیں. بلال صاحب آپ نے جو پوچھا نا کہ مونچھوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں, سلف صالحین سے چلے آ رہے ہیں, صحابہ رحمہ سے, کہ بالکل اس کو ختم کر دیا جائے جڑ سے, یہ بھی ٹھیک ہے. اور جو ہے نا کہ صرف کنارہ جو ہے نا لب کا یہ کٹوا دیا جائے, اوپر بے شک رہیں, زیادہ صحیح ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے من شاربی کا یہ ساری ختم کرنے کا نہیں کہا جو مونچھوں میں سے کچھ بھی نہیں کچراتا, کچھ بھی, وہ ہم میں سے نہیں. تبیز کے لیے, ہاں تبیز کے لیے علامہ البانی صاحب فرماتے ہیں یار حق بات یہی ہے کہ مونچھیں جو ہے نا یہ اوپر کا جو لب ہے اس کا کنارہ اوپر سے ننگا کر دیں, کاٹ دیں, اوپر اگر بڑی بھی رہیں تو خیر ہے. اچھا مولانا ایک کا معاملہ الگ ہے, وہ خود سن رہا, خود ہی جانتا. لب جو ہے یہ ننگے کرنے چاہیے, بالکل ننگے کرنے. ٹھیک ہے مولانا, میں نے بعض علماء کرام سے سنا ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بالکل منڈوانا جو ہے نا استرے کے ساتھ یا بلیڈ کے ساتھ, اس کی شاید شرعی طور پر اجازت نہیں ہے, اور وہ اس کو ناگوار خاطر سمجھتے ہیں, ایسے لوگ بری سی تشبیہ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو مدینہ میں اگر کسی کو دیکھ لیتے نا اس نے مونچھیں بالکل صاف کرائی ہوں تو پھر وہ شرطی کو بلاتے تھے, سپاہی کو, اور اس کے حوالے کرتے تھے کہ اس کو کوڑے لگاؤ, اس نے اپنی شکل بگاڑ دی, یہ زنخواہ بنا ہوا, خسرا ہے یہ, کیوں نہیں اس نے مرد والی بات رکھی. اور حضرت عمر رضی کی جو بڑی مونچھیں تھیں وہ لمبی تھے, ان کے پرے, وہ تو غصہ میں آتے تھے, جب بل دیتے تھے نا اس وقت سب کانپ جاتے تھے کہ توبہ اب خیر نہیں, عمر وہ جلال میں آ گئے. تو انسان کو مرد بن کے رہنا چاہیے, سرے سے ختم نہیں کرنا چاہیے. باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ بہت ہی باریک کر دی. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ بلال بھائی.